Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mufti Abdul Razak, lecturer Islamiyat, East Group of Colleges, Ahmedabad. Dear students, I hope کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے بھی آپ کو بھی دنیا آخرت کی عافیت نصیب فرمائے. من ہدی القرآن، قرآن پاک کے تحفے میں سے سورہ انفال، کلاس نحم، لیکچر نمبر 9. تدریسی مقاصد میں سورہ انفال کی تفسیر اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی. یاد رکھیے گا بیٹا، پورا قرآن سورہ انفال ہو یا کوئی صورت ہو، وہ آقا علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت والی زندگی ہے. امتحانی نقطہ نظر سے رکوع نمبر 3 سورہ انفال کا اور کوشچن نمبر بھی 3 ہے. اس میں جو 5 آیات ہیں، اس میں آیت نمبر ب اور آیت نمبر ج جو ہے یہ امپارٹنٹ ہے، 12 دفعہ بورڈ کے پیپرز میں آئی. اور روزمرہ کی زندگی میں بیٹا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ رسول کی محبت کو سب چیزوں پہ غالب رکھیں، یہی دنیا آخرت کی نجات ہے. آئیے چلتے ہیں بیٹا. فرسٹ آیت رکوع نمبر 3، سوال نمبر 3 اور آیت نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ترجمہ: اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں. آئیے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. واو منا اور، لا منا نہیں، تکون کان یکون منا ہو جاؤ، کالذین کاف تشبیہ کے لیے ہے ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واو منا اور، ہم منا ہو، لا منا نہیں، یسمعون وہ سنتے. اس کے بعد بیٹا عنوان اس آیت کا ہے عمل کی نیت سے سننا. ٹھیک ہے بیٹا، آگے چلتے ہیں. مفہوم: اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اس سے پہلے ہے، اور ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ، یعنی ایمان والے کو اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کہ تم نے اللہ رسول کی بات کو سننا ہے تو توجہ سے سننا ہے. دیکھو سننے کی 2 قسمیں، ایک ہے توجہ سے سننا اور ایک ہے بے توجہی سے سننا، عمل کی نیت سے نہ سننا. تو اہل ایمان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے منافقین کی طرح نہیں ہو جانا، تم نے اللہ رسول کی بات کو توجہ سے سننا ہے، عمل کی نیت سے سننا ہے. ہاں، اس لیے کہ منافقین یا کفار ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھتے تھے لیکن عمل کی نیت سے نہیں سنتے تھے. ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا. تو اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے ایسا نہیں ہو جانا. ہاں، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسلام کو چھوڑ کر، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ رسول کی بات کو توجہ سے، عمل کی نیت سے سننا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے. جزاکم اللہ تعالی. آگے چلتے ہیں بیٹا دوسری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے عقل نہیں رکھتے. لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. انا بے شک، شر بدترین، الدواب دابا کی جمع ہے جانور، رینگنے والا جانور، چوپایا. عند منا پاس، نزدیک. اللہ 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 کا ذاتی نام ہے.
الصم بہرے، جو سنتے نہیں، البکم گونگے، جو بولتے نہیں، الذین وہ لوگ لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت کا عنوان ہے بدترین جانور، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو عقل کی نعمت اللہ نے ان کو دی ہے وہ اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اور دن اور رات کا نظام، موسموں کا تغیر اور تبدل، اور یہ زندگی کی بہاریں، خود انسانی زندگی، خود انسان کا اپنا وجود، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اگر کوئی انسان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں لاتا تو یہ اللہ کے ہاں بدترین جانور ہے۔ یعنی جانوروں میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض جانور جو ہے وہ انسان دوست ہوتے ہیں، اور بعض جانور جو ہے وہ انسان ان سے مانوس ہوتے ہیں، انسانوں سے، وہ انسان کو پالتو جانور جنہیں ہم کہتے ہیں مویشی، جیسے بھینس، گائے، بکری وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان جانوروں کے ساتھ نسبت دی ہے جو بدترین ہیں، یعنی درندے نما، چیڑ پھاڑ کرنے والے، اس لیے کہ جانور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق چل رہے ہیں، اور انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت یعنی فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے اس کو وہ چھوڑ چکا ہے۔ کیونکہ حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی فطرت کیا ہے؟ وہ اسلام۔ فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے ماں باپ، اس کی سوسائٹی، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ اسے یہودی بناتا ہے، مجوسی بناتا ہے، عیسائی بنا دیتا ہے، لیکن فطرت اسلام ہے۔ تو یہ لوگ فطرت کے باغی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدترین جانور قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آیت نمبر 3 جسے جیم کے ساتھ جو جیم دیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء وقلبی، انسان اور اس کے دل کے درمیان، وعلم ومن، اور اعلم جان لو، جمع کا صیغہ ہے، انا بے شک، اللہ یحول حائل ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، بین من درمیان، المرء انسان آدمی، ومن اور قلب منا دل، ہی منا اس کا، یعنی جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آیت کے اس حصے میں انسانی دل پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام گھر میں کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یعنی گویا حضور علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ جسے چاہے اسے نیکی کی طرف پھیر دے، اللہ چاہے تو اس کو گمراہی کی طرف پھیر دے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے بیٹا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، یا کوئی انسان قتل کرتا ہے، یا کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، اس میں اس کا قصور کیا ہے، اس میں سزا کیا ہے، تو یہ تقدیر کی طرف مسئلہ چلا جاتا ہے۔ اس میں بالکل آسان سا ایک بات سمجھیں آپ کہ دیکھیں، دل اللہ کے اختیار میں، دل اللہ کی مٹھی میں، دل اللہ کے قبضے میں، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے دو طرح کی چیزیں رکھ دی، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، سیدھا راستہ اور غلط راستہ، چوائس انسان کو دے دی۔ اب انسان جس کی طرف جانا چاہے گا اللہ اس کو ادھر ہی پھیر دے گا، ہدایت کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے
اللہ اس کو ہدایت کے راستے کی طرف پھیر دے گا۔ اگر جس چیز کو وہ پسند کرے گا، جن کاموں کی طرف وہ رغبت کرے گا، اللہ اس کو ادھر ہی پھیر دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کی طرف لگا رہے، اچھے کاموں کی طرف لگا رہے، ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھے کاموں پہ استقامت عطا فرما۔ اور ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ان فی الجسد مضغہ، اگر وہ ٹھیک ہو، اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوگا پورا جسم ٹھیک ہوگا، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہوگا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ہاں، تو دل جو ہے انسان کی باڈی میں ایک مرکزی قوت رکھتا ہے، تو اس لیے دل ٹھیک ہو گیا تو انسان کے باقی اعمال اور اعضاء اور جوارح بھی اس کے تابع ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلی آیت ہے، آیت نمبر 10، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا، بے شک، أَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد، فتنہ، آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، بڑا۔ جان لو تمہاری مال اور اولاد آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یہاں فتنے سے کیا ہو رہا ہے۔ یہاں فتنے سے مراد آزمائش ہے، جیسے ہم امتحان کو بھی، ایگزام کو بھی جو ہے وہ آزمائش کہتے ہیں، یعنی یہ مال، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اب دیکھیں، فتنہ ہے مال، اگر مال کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق کمایا اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق استعمال کیا تو یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ فتنہ اولاد، اولاد کی تربیت اللہ رسول کے حکم کے مطابق کی، اسے نیکی کے راستے پہ لگایا، اسے اچھے ہنر سکھا دیے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اگر فتنہ مال کو آپ دیکھیں، مال غلط ذرائع سے دیا، سورس آف انکم ٹھیک نہیں، ان کو غلط جگہوں پہ خرچ کیا، شیطان کے راستے میں خرچ کیا، اولاد کی تربیت نہیں کی، اس سے غافل رہے، اولاد شیطان کے راستے پہ ڈال دی، تو اب یہاں کیا ہو گیا، انسان ناکام ہو گیا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے فتنہ مال، یعنی مال اللہ رسول کے حکم کے مطابق کمائیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق خرچ کریں، اولاد کی تربیت اللہ رسول کے حکم کے مطابق کریں، خدا بندی اجر عظیم۔ تو ان اللہ عنده اجر عظیم، اگر انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس آزمائش سے نکل جاتا ہے اور اس اللہ رسول کے حکم کو فالو کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا، دیکھو مال اور اولاد، ہو سکتا ہے یہی مال، یہی اولاد تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مال اور اولاد کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جاؤ، اس قدر اندھے اور بہرے ہو جاؤ کہ اللہ رسول کو بھول ہی جاؤ، اور مال اور اولاد کے اندر غلط ذرائع سے مال حاصل کرو، اولاد کو غلط ناجائز خواہشات اس کو پوری کرو، تو اللہ کے ہاں جو اجر ہے اس سے محروم رہ جاؤ۔ اللہ کے ہاں جو اجر ہے اس کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ فتنہ مال اور فتنہ اولاد کے اندر انسان کامیاب ہے۔ آخری آیت ہے بیٹا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً، فتنہ، لا نہیں، تُصِيبَنَّ، اصابہ یصیب، تُصِيبَنَّ تمہیں پہنچے گا، تُصِيبَنَّ، یہ نون تاکید ثقیلہ کا ہے کہ ضرور بے ضرور، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصہ، خاص طور پر۔ اچھا یہاں دیکھیں بیٹا، یہ آیت کا لفظی ترجمہ آ گیا، یہاں فتنے سے مراد گناہ ہے، اس کا عنوان ہے
گناہ سے بچنا. یہاں فتنے سے مراد گناہ ہے، یعنی ڈرو اس فتنے سے، اس گناہ سے کہ اس گناہ کی پکڑ اللہ کی طرف سے آ گئی نا تو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی اس میں غیر ظالم بھی اس کی عزت میں آ جائیں گے. یہ بتایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی کو چھوڑ دینا اور برائی سے روکنا. اسی طرح بے حیائی، فحاشی، گناہ، جہاد سے منہ پھیرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑ دو. اگر تم معاشرے میں رہتے ہوئے نیکی کا حکم نہیں کرو گے، برائی سے لوگوں کو نہیں روکو گے، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اب اس میں صرف ظالم اور گنہگار ہی نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ نیک اور غیر کیا کہتے ہیں ظالم جو ہیں، بظاہر وہ غیر ظالم یعنی اپنی نیکی میں لگے رہے لیکن دوسروں کو نہیں روکا گناہ سے، تو وہ بھی اس کی پکڑ میں آ گئی. اس کی مثال اصحاب سبت کی. اصحاب سبت سے مراد ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر حرام قرار دیا تھا کہ وہ سوائے اللہ کی عبادت کے اور کوئی کام نہ کرے. لیکن ان میں 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ ایسا تھا کہ جو یہ کام کرتا تھا، گناہ کے کام کرتا تھا، اور ایک گروہ اس کو روکتا تھا، اور ایک گروہ جو تھا وہ اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہیں اپنی عبادت فائدہ نہیں دے گی اگر باقی لوگ گناہ کر رہے ہیں. تمہارا کام ہے باقی سوسائٹی کو بھی گناہ سے بچانا، ظلم سے بچانا. اس لیے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ رفع التظالم بین الناس، معاشرے سے ظلم کا خاتمہ، عادلانہ نظام، ایک ایسا سسٹم قائم کرنا جس سے تمام سوسائٹی کو، تمام کمیونٹی کو جو ہے انصاف فراہم ہو، ان کے حقوق ان کی دہلیز پہ انہیں ملیں. یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. اگر صرف اپنی عبادت میں لگے رہے، دوسروں کا خیال نہ رکھا، تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو سب اس میں بہہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ.